الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے 2 جمعے اللہ نے حرمین شریفین میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک جمعہ مکہ معظمہ میں اور دوسرا مدینہ طیبہ میں. کل ہی واپسی ہوئی ہے. تکان بہت ہے تو بیان کرنا آسان تو نہیں تھا آج، لیکن اس بیان میں برکت ہے، وہاں کی باتوں میں برکت ہے، اس واسطے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بار بار ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وہ جگہ ایسی ہے اس سے دل نہیں بھرتا، آنکھیں سیر نہیں ہوتی، اور وہاں سے آنے کے بعد آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے، کیوں آ گیا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. تو مدینے سے آنے کے بعد، مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد دنیا اچھی نہیں لگتی، دل چاہتا ہے پھر وہیں حاضری ہو. لیکن وہاں کی حاضری بھی اس لحاظ سے آسان نہیں ہے کہ اس کے تقاضے ہیں، اس کا ادب اور احترام ہے. وہاں عبادت کا ثواب بھی بہت ہے، لیکن اللہ پناہ میں رکھ کے گناہ کا وبال بھی بہت ہے. تو بہت سے حضرات تو وہاں رہنے کی ہمت بھی نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، اس خیال سے کہ یہاں رہتے ہوئے اگر بے ادبی کچھ ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو ہمارے لیے خطرناک ہوگی. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آرد جنید و بایزیدی جا. یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء اللہ بھی جب آتے ہیں تو ان کے سانس اکھڑ جاتے ہیں، اپنے پر قابو نہیں رہتا. وہ جگہ ایسی ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جہاں تشریف فرما ہے روضہ اقدس میں، وہ جگہ جہاں جسم اطہر تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے اور بیت اللہ سے بھی افضل ہے، زیادہ اونچی درجہ ہے۔ کیوں؟ کوئی کہے گا کہ بھئی بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ سب سے افضل ہونا چاہیے۔ عرش اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں خاص، تو وہ سب سے افضل ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جہاں تشریف فرما ہے وہ عرش سے اور بیت اللہ سے افضل کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیجئے، وجہ اس کی یہ ہے، باریک بات ہے، شاید تھوڑی سی خدا کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے اور بس نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، اس وقت بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے شہرت کتنی قریب ہوتی ہے، کتنی قریب ہے، جسم کا حصہ ہے، فرمایا کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں ہر انسان کے، ہر بندے کے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس تو لامحدود ہے، وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ چنانچہ عرش پر بھی ہے وہ، آپ کے پاس بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، مدینے میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، ہر آسمان پر ہے، عرش رحمان پر بھی ہے، کرسی پر بھی ہے، ہر جگہ وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہر جگہ ہی افضل ہے، جہاں جہاں اللہ موجود ہے وہ ہر جگہ موجود افضل ہے۔ لیکن ایک ایسی جگہ کہ جہاں اللہ بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں جسم اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ بھی موجود، رسول بھی وہیں موجود، تو اس مقام کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس کائنات میں اس جگہ سے زیادہ افضل کوئی مقام نہیں ہے، بیت اللہ بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے، عرش رحمان بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو فرمایا کہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، ایک ادب گاہ ہے، آسمان کے نیچے تو ضرور ہے لیکن عرش سے زیادہ اس کی نزاکتیں ہیں، اس کا ادب ہے۔ یا جنید اور بایزید بھی آتے ہیں تو ان کے سانس قابو میں نہیں رہتے۔ تو جو لوگ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کی جتنی معرفت رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ادب بھی کرتے ہیں، جن کو معرفت کم ہوتی ہے ادب بھی کم ہوتا ہے۔ ہم جب پہلی مرتبہ حج میں گئے، سن 64 کی بات ہے، 1964 کی، اب سے 46 سال پہلے، بلکہ شاید زیادہ ہی ہو گئے۔ تو پہلی مرتبہ حاضری ہوئی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ہم نوجوانی کا زمانہ تھا، ہماری نئے دارالعلوم سے فارغ تحصیل ہوئے تھے، نئے بالکل ابتدائی کتابیں صرف و نحو کی، درج اولی عربی ثانیہ کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ حج کو حاضری ہوئی، پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، بڑا شوق، بڑا جذبہ،
وہاں پہنچ کر جالی مبارک کے پاس پہنچ کر وہاں جہاں سوراخ بنے ہوئے ہیں جالی مبارک میں علامت کے طور پر کہ اس کی سیدھ میں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، تو ان سوراخوں میں جا کر جھانکنے لگے اور سلام عرض کیا، رو رو کر سلام عرض کیا، بڑے جذبے سے سلام عرض کیا۔ پیچھے مڑ کر والد صاحب کو دیکھا کہ آس پاس نظر نہیں آئے، پیچھے دیکھا تو وہاں کھڑے ہیں تو دور، نظریں قدم پر جمی ہوئی، صاحب کی تو سامنے کھڑے ہوئے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی، تو کسی دنیا و مافیہ سے بے خبر بالکل صاحب کے دجامے کھڑے ہوئے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ لوگ قریب آ کر سلام عرض کر رہے ہیں، یہ اتنے دور کھڑے ہیں۔ خیر بات قیامگاہ پر واپس آ گئے، پھر دوسری مرتبہ حاضری ہوئی تو تھوڑی تھوڑی کچھ عقل آنی شروع ہوئی، تو اب کے سوراخوں میں تو نہیں جھانکا، لیکن جالی مبارک کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا، مگر والد صاحب کو دیکھا پھر وہیں کھڑے ہیں۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے، پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں قریب جا کر کیوں سلام نہیں عرض کرتا۔ کہنے لگے کہ مجھے بڑی حسرت ہوتی تھی کہ لوگ قریب جا کر سلام عرض کرتے ہیں، مگر میری کیفیت یہ ہے کہ میرے قدم نہیں بڑھتے وہاں جا کر، اٹھتے نہیں، بہت زور لگاتا ہوں کہ قدم اٹھاؤں تھوڑا سا، اٹھتے نہیں قدم آگے جا کر، ہمت نہیں پڑتی، ہمت نہیں پڑتی، حرکت نہیں ہوتی، ذرا سا قدم بڑھانے کی جرأت نہیں ہوتی، دیوار کے ساتھ رہتا ہوں کھڑا ہوا پیچھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ اچھا مجھے حسرت ہوتی تھی، غم ہوتا تھا کہ کیسے خوش نصیب ہیں یہ لوگ قریب پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو ایسا بد نصیب ہے کہ یہاں پہنچ کر بھی تو اتنے دور کھڑا ہے۔ تو فرماتے کہ ایک مرتبہ اسی طرح میں حسرت کے عالم میں کھڑا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں کیا کروں، ہمت نہیں پڑتی اور قریب جا نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو یوں فرمایا کہ مجھے آواز آئی اندر سے، یا یوں فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ہماری سنت پر عمل کرنے والا ہے، سنت پر کی پابندی کرتا ہے، یعنی ہماری اپنی زندگی کہ سارے اعمال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے، گھر میں، بازار میں، تجارت میں، حکومت میں، عبادت میں، ہر چیز میں، تو جو شخص ہماری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ ہمارے قریب ہے، ہمارے قریب ہے، ہمارے قریب ہے، چاہے وہ کتنی بھی دور کھڑا ہو، کہیں بھی کھڑا ہو۔ اور جو شخص ہماری سنت پر عمل نہیں کرتا، سنت کا مخالف ہے، وہ ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، اگرچہ ہماری جالیوں سے چپٹا کھڑا ہو۔ فرماتے تھے کہ اس دن سے مجھے تسلی ہو گئی، وہ جو میری بے چینی کی کیفیت تھی کہ وہاں نہ پہنچنے کا غم ہوتا تھا، اب الحمدللہ مجھے وہ غم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرما دے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا اس کے دل میں احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ کائنات میں اس سے افضل کوئی مقام نہیں ہے جہاں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں
ایسی حیات رکھتے ہیں، برزخی حیات، کہ وہ تمام اموات کی برزخی حیات سے ممتاز اور کبھی درجے کی حیات ہے۔ رسول حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے کہیں سے بھی، فرشتے مجھ پر وہ پہنچاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام و کرم ہے اللہ رب العالمین کا، اور کیسا اعزاز و اکرام ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرشتوں کی ایک جماعت اسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ کوئی بھی درود بھیجتا ہے، کہیں سے بھی بھیجتا ہے، امریکہ سے بھیجے، یورپ سے بھیجے، افریقہ سے بھیجے، چائنا سے بھیجے، پاکستان سے بھیجے، ہندوستان سے بھیجے، غریب ہو، امیر ہو، گناہگار ہو، عبادت گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، جو بھی درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں جو آپ کا امتی ہے اس نے آپ کو وہ درود بھیجا ہے۔ تو جو درود شریف دودھ سے بھیجتے ہیں ملائکہ وہاں پہنچاتے ہیں، اور جو وہاں پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا جسم اثر قبر مبارک میں ہے، روح عالم برزخ میں ہے، اور اس روح کا تعلق اس جسم اطہر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ویسی حیات تو نہیں ہے بیانی جیسی دنیا کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کے قریب اس کے کچھ مشابہ ہے۔ اس کے بعض اثرات یہاں بھی ظاہر ہو رہے ہیں، مثلا یہ کہ رسول ہر مرنے والے کی میراث تقسیم ہوتی ہے، رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ زندوں کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ اور مرنے کے بعد اگر اس کی بیویاں کوئی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہیں، عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے سے نکاح کر سکیں، کیونکہ ان کے شوہر ایک معنی کے اعتبار سے ایک خاص قسم کی حیات رکھنے والے تھے۔ تو وہ مقام ایسا ہے، اس جگہ کی عظمت کا اندازہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم میں فرمایا، سورہ ممتنہ ہے غالباً ممتحنہ، سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو رسول کی زبان آواز پر، بے ادبی کی بات ہوگی، بلکہ فرمایا کہ اس میں خطرہ اس بات کا بھی کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور ایسی کھلا حضور کے سامنے باتیں مت کیا کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، بلکہ وہ ذات بہت ایسی ذات ہے کہ اس کا اندازہ تم کر نہیں سکتے۔ بہت ادب اور احترام سے بات کیا کرو، اللہ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اس لیے کہ خوف ہے اس بات کا کہ سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور سارے اعمال جو ضائع ہوتے ہیں وہ کفر سے ضائع ہوتے ہیں، اسے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ کفر سے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ تم پر کوئی کفر نہ آ جائے، کیونکہ اس سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ گئی، ایذا پہنچی بلند آواز سے بولنے کی وجہ سے، تو خطرہ تمہارے ایمان کا، کیونکہ رسول کو تکلیف پہنچانا کفر ہے، دانستہ تکلیف پہنچانا کفر ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو مقام ایسا ہے، اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے، یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور تعریفیں اور
مدح بہت کی گئی ہے، کسی انسان کی تعریف میں اتنے اشعار نہیں کہے گئے، اتنے قصیدے نہیں کہے گئے، اتنی نعتیں کہیں نہیں کہی گئی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس میں برابری کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تو کافروں نے بھی کہی ہے، وہ بھی قائل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہو گیا اگر سے ایمان نہ لائے رسول کے اعتبار رسول کے طور پر۔ سب سے پہلا قصیدہ مدحیہ یعنی سب سے پہلی نعت کس نے کہی ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب نے کہی ہے، جو کافر تھے اور کفر پر مرے ہیں۔ ابو طالب کفر پر مرے، لیکن سب سے پہلا قصیدہ تاجدار تو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور تعریف میں ابو طالب نے کہا ہے۔ کتنے ہندو شاعر ہیں ہندوستان کے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار کہے ہیں، نعت کہی ہے۔ تو حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ تعریفیں تو بہت کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ خاص توفیق عطا فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعتیہ اشعار کہتے تھے، قصیدہ کہتے تھے اور خود کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے اور اس کی تعریف فرماتے تھے۔ تو تعریفیں تو بہت کی گئی ہیں، لیکن ساری تعریفوں کو خلاصہ ایک شخص نے کسی نے کہا ہے، اور چھوٹا سا ایک جملہ ہے، شاید مصرع ہے وہ، کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یوں تو آپ کی صفات بہت ہیں، لیکن مختصر بات یہ کہ خدا کے بعد صرف آپ ہی کا درجہ اور کسی کا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سوا، اللہ کے بعد کسی کا درجہ نہیں ہے سوائے آپ کے، سب سے اونچا درجہ آپ کا۔ تو وہاں جس کو بھی حاضری کی توفیق ہو جائے، وہاں پہنچ کر ریاض الجنت میں یا قدمین شریفین میں بیٹھ کر تلاوت کی یا دعا کی یا ذکر کی توفیق ہو جائے تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے، کیوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے گود میں لے لیا ہے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عجیب کیفیات دل کی ہوتی ہیں۔ اور فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، قرآن کریم میں فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ۔ وہاں بہت سے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، مسائل سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ناواقف ہونے کے باعث طرح طرح کے گناہ وہاں بھی کرتے رہتے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نمازیوں کے سامنے سے گزرتے، ناجائز۔ حرم مکہ میں تو کچھ گنجائش ہے، مسجد حرام میں امام احمد بن حنبل کی یہاں کچھ اجازت ہے، مجبوری ہوتی، وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن کسی اور جگہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اور وہاں اعلان کھلا بہت سے لوگ ریاض الجنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ شریف میں قدمین شریفین میں نمازوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کا سلام کرنے جا رہے ہیں حضور کو اور نمازوں کے سامنے سے گزر کر جا رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو اگر 40 کی مدت تک بھی اس کو انتظار کرنا پڑتا تو کرتا، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا یہ کتنی برائی ہے اس کے اندر۔ 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال
عدد معدود ذکر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر 40 تک انتظار کرنا پڑتا تب بھی وہ انتظار کرتا اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا برا ہے. وہاں یہ حرکتیں کرتے ہیں لوگ، شوق نہ کرتے کہ جلدی سے پہنچ جائیں سلام عرض کریں، مگر جہالت کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے وہاں پہنچ کر تم کیا کماؤ گے؟ اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو. پھر کیا کرتے ہیں؟ گردنوں پہ پھلانگ کے جاتے ہیں، حالانکہ گردنوں پر پھلانگنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. جمعہ کی نماز میں بعض لوگ ہمارے ملک میں بھی کرتے ہیں مگر یہاں کم ہے یہ بات، کیونکہ علماء مسائل بتاتے رہتے ہیں یہاں، لیکن وہاں تو مختلف دنیا کے تمام مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، مسئلے مسائل نہیں معلوم ہوتے، گردنوں پر پھلانگ کے کہ تاکہ جلدی سے ریاض جنت میں کوئی قریبی جگہ مل جائے، اگلی صف میں جگہ مل جائے، ریاض قدمین شریفین میں جگہ مل جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اور قریب پہنچ کر سلام عرض کر دیں تو گردنوں کو پھلانگ کر جاتے ہیں. یہ بڑا سخت گناہ ہے، حتیٰ کہ ایسا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے تو اس میں شرط بھی لگائی کہ جو اس کے لیے ہے جو گردنوں پر پھلانگ کرنا جائے. اور اگر کسی نے گردن پھلانگ کرا دیا ہے تو اس کے ساتھ وہ ثواب تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کرتے ہیں لوگ. پھر بعض لوگ مسائل سے معلوم واقف نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی نیت ایسی جگہ باندھ لیتے ہیں جو راستہ ہے لوگوں کے مسجد میں گزرنے کا، مسجد نبوی میں ایسی جگہ دروازہ ہے، وہاں سے راستہ ہے روضہ اقدس کی طرف جانے کا مسجد میں، وہ دروازے پر باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اب لوگوں کا راستہ تو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جگہ ہے نماز یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں سنت نفلیں، لیکن سنت نفلوں کے کھڑے ہو کر وہاں پڑھیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ سامنے سے گزرنے والوں کا راستہ بند ہو جائے گا. اب دوسرا آدمی اگر وہاں جانا چاہتا ہے یا تو گناہ کرے وہ نمازی کے سامنے سے گزرے یا پھر پیچھے سے چکر کاٹ کے جائے. یہ غلطی یہاں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ نماز کی نیت ایسی جگہ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگوں کی گزرگاہ ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشہ یہ تھا کہ جب آپ سنت نفلیں پڑھتے تو دیوار کے یا کسی اور چیز کے سترے وغیرہ کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پڑھتے تاکہ لوگوں کا راستہ نہ روکے، پیچھے سے آرام سے لوگ گزر سکے. صرف اتنا فاصلہ چھوڑتے تھے جتنا آدمی کے سجدے کرنے کے لیے جگہ مطلوب ہوتی ہے، اتنے قریب سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. لوگ دور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے گزرنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور وہاں یہ گناہ بہت کثرت سے لوگ کرتے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے نوتعلیم یافتہ لوگ تو بہت ہی کرتے ہیں حرکتیں، کیونکہ مسئلے مسائل نہیں معلوم اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی ٹوکتا ہے تو یہ سوچتا کہ لو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں تو ہم جس طرح چاہیں کریں، ہم تو حضور کے امتی ہیں. تو امتی ہونے کا مطلب یہ کہ جو چاہیں کریں، امتی ہونے کا مطلب تو یہ کہ ان کو غلامی کرو. بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم تو غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے، واجب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم کو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرے احکام کی پابندی کرو، تو پھر اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور وہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.